قرآن کی ہر سورت اپنے اندر حکمت کا سمندر لیے ہوئے ہے، لیکن سورۃ الاسراء ایک ایسے معجزاتی سفر سے شروع ہوتی ہے جو ایمان، تاریخ اور اخلاقیات کے بہت گہرے سبق سکھاتا ہے۔ تو آئیے مل کر اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک ایسے حیرت انگیز واقعے سے جو اسلامی تاریخ کا ایک سنگ میل ہے، یعنی پیغمبر کا رات کا سفر۔ یہ پہلی آیت ہی شروع سے ایک معجزاتی اور روحانی ماحول بنا دیتی ہے۔ اچھا، تو اس سورت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلا، وہ معجزاتی رات کا سفر، پھر پچھلی قوموں سے ملنے والے اسباق، اس کے بعد زندگی گزارنے کا الہی ضابطہ، پھر ایمان کے بنیادی اصول، اور آخر میں الہی ہدایت کی اصل نوعیت کیا ہے۔ چلیں اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سفر کو صرف ایک جسمانی واقعہ سے بڑھ کر کیوں سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ سفر صرف کوئی جسمانی واقعہ نہیں تھا، اس کا اصل مقصد تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھانا تھا، اور ساتھ ہی یہ لوگوں کے ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان بھی تھا کہ کیا وہ اندیکھی چیزوں پر یقین لاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی وقت میں ایک سفر بھی تھا اور ایک آزمائش بھی۔ اب یہاں سے سورت کا رخ تاریخ کی طرف مڑتا ہے تاکہ پچھلی قوموں کے واقعات سے ہمیں کچھ گہرے سبق سکھائے جا سکیں۔ یہاں قرآن بنی اسرائیل کی تاریخ کا حوالہ دے کر ایک بہت اہم اصول سمجھاتا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ یہ کہ سرکشی اور فساد کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ یہ آیت ایک ایسے سائیکل کی بنیاد رکھتی ہے جو تاریخ میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اب ذرا اس سلائیڈ پر غور کریں، یہاں ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ جب پہلی بار سرکشی کی گئی تو اس کے نتیجے میں سزا ملی، اور پھر جب انہیں ایک اور موقع دیا گیا اور انہوں نے پھر وہی کیا تو سزا بھی ویسی ہی ملی۔ مطلب صاف ہے، ہر عمل کا ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ ان تاریخی واقعات سے سبق سکھانے کے بعد اب یہ سورت ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ بنیادی اخلاقی اصول بتاتی ہے۔ تو دیکھیں، تاریخ سے سبق سکھانے کے بعد قرآن اب بات کو ہماری ذاتی زندگی پر لاتا ہے۔ یہ صرف کچھ قانونوں کی لسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک اچھا، انصاف والا اور ہمدرد معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ سلائیڈ انہی احکامات کا خلاصہ ہے۔ دیکھیں، والدین کی عزت سے لے کر ناپ تول میں ایمانداری تک، یہ روزمرہ کی زندگی گزارنے کا ایک مکمل اخلاقی ضابطہ ہے۔ اور یہاں سب سے اہم بات، والدین کے احترام پر کتنا زور دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ انہیں اف تک نہ کہو، بلکہ ہمیشہ ان سے عزت اور نرمی سے بات کرو۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عقیدے سے جڑے سوالات اور شکوک و شبہات کے بارے میں یہ سورت کیا کہتی ہے۔ اخلاقی اصولوں کے بعد اب سورت سیدھا عقیدے کی جڑ پہ آتی ہے، اور منکروں کا جو سب سے بڑا سوال تھا اسے سامنے رکھتی ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں، ہڈیاں بن جائیں، تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے؟ اور قرآن کا جواب اتنا ہی سادہ ہے جتنا کہ گہرا۔ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا، کیا اس کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل کام ہے؟ یہ ایک ایسی سیدھی سی دلیل ہے جس کے بعد شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یہاں انصاف کے 2 بڑے اصول بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے انفرادی ذمہ داری، یعنی ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور دوسرا ہے اللہ کا انصاف، یعنی اللہ کسی قوم کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ ان تک ہدایت نہ پہنچا دی جائے کسی رسول کے ذریعے۔ کتنا متوازن نظام ہے نا؟ اور اب آخری حصے میں بات واپس اسی کتاب کی طرف آتی ہے جو ان ساری ہدایات کا ذریعہ ہے۔ تو آخر میں سورت خود قرآن پر بات کرتی ہے۔ اسے صرف ایک کتاب نہیں کہا گیا، بلکہ یہ وہ پیمانہ ہے جو صحیح اور غلط کو پرکھتا ہے اور زندگی کے سفر میں رہنمائی کا ایک ایکٹیو، فعال ذریعہ ہے۔ یہ آیت بہت گہری ہے۔ یہ کہتی ہے کہ قرآن مومنوں کے لیے صرف ہدایت نہیں بلکہ شفا اور رحمت بھی ہے، یعنی یہ روحانی اور جذباتی تکلیفوں کا علاج بھی ہے۔ تو یہ سورت ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ہدایت، شفا اور رحمت سب کے لیے موجود ہے تو پھر کیوں کچھ لوگ سیدھا راستہ پاتے ہیں اور کچھ بھٹک جاتے ہیں؟ اور آخر میں جواب شاید ہماری اپنی مرضی، ہمارے اپنے انتخاب میں ہی چھپا ہے۔